میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش ہوں خطیب اہل بیت عالی جناب مولانا الحاج نور الحسن کربلائی صاحب کی خدمت میں کہ وہ رونق افروز ممبر ہوں۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر کے نبی حسن مرحوم ابن سید حسن مرحوم، حسن حیدر مرحوم ابن کرار حسین مرحوم، اعظم عباس مرحوم ابن انور حسین مرحوم کی ارواح کو ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ الصلاۃ والسلام علی نبی الرحمہ وإمام الأئمة وسراج الأمة ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعد فقد قال إمام علي بن الحسين زين العابدين عليه الصلاة والسلام: أوتينا 6 وفضلنا 7، أوتينا العلم والحلم والفصاحة والسماحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين۔ جلوس چہلم شہدائے کربلا کے عنوان سے منعقد ہونے والی یہ مجلس عزا ہے، جس کے عنوان کے طور پر میں نے چوتھے امام کا وہ تاریخی اور قیامت خیز خطبہ جو آپ نے شام میں اپنی زبان اقدس پر جاری فرمایا تھا، اسی خطبے کے اس سے قبل کی مجلس میں نے آپ کی خدمت میں یہ بات گزارش کی تھی کہ چوتھے امام نے اپنے فرائض کو اور اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے اور پیغام الہیہ اور پیغام دین کی نشر و اشاعت کے لیے 2 منفرد راستے امام نے اختیار کیے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ دنیا نے امام پر وہ سارے راستے بند کر دیے تھے کہ جن راستوں اور جن ذرائع کے ذریعے سے امام عوام سے رابطے میں رہتے، اس لیے کہ حکومت کی پوری طرح سے پابندی تھی۔ تو جو حالات ہیں اس تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، مگر آپ صاحبان نظر وہ سب سنتے رہتے ہیں، یہ چیزیں کثرت کے ساتھ بیان ہوتی ہیں کہ جو امام کی زندگی 11 محرم سن 61 ہجری سے شروع ہو رہی ہے اور آپ کی آخر حیات تک جو آپ کی حیات طیبہ ہے، اگر آپ اس کے دوران کے مشکلات اور مصائب و آلام کے ہجوم کو دیکھیں گے تو آپ اس بات کو محسوس کریں گے کہ شاعر نے سچ کہا ہے، شاعر نے سچ کہا ہے
کہ کربلا کے بعد بھی تم سید سجاد ہو، کربلا کے بعد بھی تم سید سجاد ہو، دوسرا ہوتا تو کہہ دیتا خدا کوئی نہیں۔ یہ وہ ذمہ داریاں، یہ وہ فرائض اور یہ وہ حالات ہیں جو امام سے متعلق ہیں، اور جن حالات کو امام فیس کر رہے ہیں اور جن حالات سے امام گزر رہے ہیں، اس میں اپنے فرائض اور اپنی منصبی ذمہ داریوں کو کس طرح سے امام ادا کر رہے ہیں۔ نماز مغرب سے آپ فارغ ہو کر کے فرش اذا پر آئے ہیں، لہذا میں آپ کو اس بات کی طرف متوجہ کر رہا ہوں کہ ان ساری سختیوں کے باوجود امام کی حیات طیبہ اور امام کی زندگی ہمارے لیے مثالی ہے، آئیڈیل ہے اور نمونہ ہے۔ ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ ہم عام حالات میں تو اگر من کہا، موقع رہا، فرصت ملی تو بندگی پروردگار تک ہم پہنچ گئے، اور اگر خدا نخواستہ کہیں مشکلات میں رہے تو فخریہ بیان کرتے ہیں آج تو ایسا پھنسے کہ نمازوں یاد نہیں رہی، ہے نا۔ ذرا سا اگر کوئی مشکل ہمارے سامنے آ جاتی ہے تو ہمارے حالات ایسے ہو جاتے ہیں۔ مگر آپ اس امام کے بارے میں سنیں جس کے لیے شاعر نے کہا کہ کربلا کے بعد بھی تم سید سجاد ہو، دوسرا ہوتا تو کہہ دیتا خدا کوئی نہیں۔ سائل آیا اور آگے کہتا ہے کیفا اصبحت یبن رسول اللہ، چوتھے امام سے سوال ہو رہا ہے، فرزند رسول آپ نے کس حال میں صبح کی؟ آپ دیکھیں یہ نمونہ ہے، یہ آئیڈیل ہے ہم سب کے لیے، اور امام سے سوال سائل کہہ رہا ہے کہ آپ نے کس حال میں صبح کی؟ دیکھیے ہم سب بھی پلان کرتے ہیں کہ کل ہمیں کیا کرنا ہے، کل ہمیں اپنا دن کیسے شروع کرنا ہے، اور ہم میں سے کوئی یہ نہیں چاہتا کہ اس کا دن اشبھ ہو۔ سب چاہتے ہیں کہ شبھ ہو، مبارک ہو، نحوست اور منحوسیت سے ہم بچے رہیں، اور اس کا اظہار بھی اکثر ہم کرتے ہیں۔ آج تو پورا دن خراب ہو گیا، صبح صبح ایسے آدمی کو دیکھ لیا، ہے نا۔ اس کا مطلب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا دن خراب نہ ہو، اچھے سے اچھا ہمارا دن گزرے۔ آئیے چوتھے امام کی حیات طیبہ دیکھیے، چوتھے امام کی زندگانی دیکھیے، چوتھے امام ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ سائل کہتا ہے فرزند رسول آپ نے کس حال میں شروع کی؟ امام فرماتے ہیں میں نے اس حال میں صبح کی کہ گویا اللہ اپنی اطاعت کا مطالبہ کر رہا ہے۔ صلوات اور محمد والے محمد۔ ہمیں کیا یاد رہتا ہے؟ کل سچائی کرنی ہے، کل کھاد ڈالنی ہے، کل نرائی کرنی ہے، کل فلاں مارکیٹ جانا ہے، کل ان سے ملنا ہے۔ اور امام کیا فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنے دن کی شروعات میں نے صبح اس حال میں کی کہ گویا اللہ اپنی اطاعت کا مطالبہ کر رہا ہے۔ امام کا یہ جواب کم سے کم امام کے چاہنے والوں کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ تمہاری صبح اگر ہو تو اللہ کی اطاعت سے ہو، اللہ کی معصیت سے نہ ہو۔ صلوات اور محمد والے محمد۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہمارا دن شروع ہو تو مبارک طریقے سے، مبارک طریقے کیسے شروع ہوگا؟ جب نماز فجر ادا ہوگی۔ اگر خدا نخواستہ ہم نے نماز فجر چھوڑ دیا ہے تو ہم برکت تلاش کرتے رہیں، واقعی برکت ہمیں ملنے والی نہیں ہے۔ امام فرماتے کہ میں نے اس حال میں شروع کی ہے
کہ گویا اللہ اپنی اطاعت کا مطالبہ کر رہا ہے، تو ہم سب کا اگلے دن کا پلان اور پروگرام یہی ہونا چاہیے کہ صبح سورج نکلنے سے پہلے پہلا کام یہ ہوگا کہ ہم نماز فجر ادا کریں گے۔ مگر ہماری زندگی کا المیہ جانتے کیا ہے؟ ہماری زندگی کا المیہ یہ ہے کہ اگر ڈاکٹر نے لکھ کے دے دیا ہے کہ بس کل سے آپ کے لیے مارننگ واک ضروری ہے، صبح آپ کو 4 کلومیٹر چلنا ضروری ہے اگر آپ جیوت رہنا چاہتے ہیں، اگر آپ زندہ رہنا چاہتے ہیں، لاکھ مصروفیت ہو، سارا کام چھوڑ کر کے صبح لیفٹ رائٹ کرنے کے لیے ہم نکل جائیں گے۔ عزیزان گرامی، آج میڈیکل نے ترقی کی تو اس کے سمجھ میں آیا کہ صبح صبح اٹھ کے چلنا چاہیے۔ اسلام نے 1400 سال پہلے کہہ دیا کہ صبح اٹھو، مسجد جاؤ اور یوگا کرو۔ صلوات محمد علیہ محمد۔ یہ ہماری ایکسرسائز ہے، یہ ہماری صحت کے لیے فائدہ مند ہے۔ اسی لیے سب سے فرصت کا جو ٹائم تھا اس میں 2 رکعت نماز رکھی، اس لیے کہ ہر آدمی اپنے کو صحت مند بنانا چاہتا ہے۔ جو بھی صحت سے فائدے کے متعلق باتیں ہیں آپ اس پر بھی عمل کریے، مگر دین جو باتیں کہتا ہے وہ نسخہ ہماری سمجھ میں کم آتا ہے۔ دنیا جو فارمولہ دیتی ہے وہ نسخہ ہماری سمجھ میں فوراً آ جاتا ہے۔ امام نے کیا کہا کہ دن تمہارا شروع ہو تو نماز کی ادا سے شروع ہو، نماز کی قضا سے نہ شروع ہو۔ پھر امام فرماتے ہیں، توجہ فرمائیں، میں نے اس حال میں صبح کی کہ گویا ہمارے اہل و عیال اپنے نان و نفقے کا ہم سے مطالبہ کر رہے ہیں، یعنی فیملی، بچے، گھر والے ہم سے کس بات کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمیں چائے کب ملے گی، ہمیں ناشتہ کیا ملے گا، ہمیں کھانے میں کیا ملے گا۔ امام فرماتے ہیں میں نے اس حال میں صبح کی کہ پہلے مرحلے میں اللہ کی اطاعت مطالبہ کر رہی ہے، دوسرے مرحلے میں ہمارے اہل و عیال، ہماری فیملی اپنے نان و نفقے کا مطالبہ کر رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں صرف اللہ اللہ کرنا کافی نہیں ہے، اسلام میں روحانیت نہیں ہے، اسلام میں تیاگ نہیں ہے کہ چلے جائیے اب جنگل اور بیابان میں اور بیٹھ کر کے رام رام جپتے رہیے۔ اسلام کہتا ہے اللہ کی بندگی بھی کرو، اہل و عیال کے رزق کا انتظام بھی کرو۔ صلوات محمد علیہ محمد۔ اسی لیے مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام مسجد میں داخل ہوئے، دیکھا کچھ لوگ تسبیح لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو جو لوگ ساتھ گئے تھے مولا کے، مولا ان سے پوچھتے یہ کون لوگ ہیں؟ کرے مولا ان کے بارے میں نہ پوچھئے، کہا بتاؤ ہے کون یہ لوگ؟ کہ یہ سب بیچارے اللہ والے ہیں۔ کہا کیا مطلب؟ کہا ان کا کام ہی کچھ نہیں ہے۔ کہا پھر؟ کہا یہ مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں، تسبیح ان کے ہاتھ میں رہتی ہے، اللہ اللہ کیا کرتے ہیں۔ مولا نے کہا کھاتے کیا ہیں؟ کھانا کہاں سے کھاتے ہیں؟ کہا یہ تو محلے والوں کے رحم و کرم پر ہے، اگر مومنین نے دے دیا تو انہوں نے کھا لیا، نہیں ملا تو صبر کیا۔ مولا کہتے سب کو باہر نکالو، سب کو باہر نکالو، وقت پہ اللہ اللہ کرو، اور اللہ اللہ کرنے کے بعد پھر اہل و عیال کے لیے اور اپنے لیے رزق کو حاصل کرو۔ یعنی جیسے نماز پڑھنا ہے عبادت، ویسے ہی اہل و عیال کے لیے رزق حاصل کرنا ہے عبادت۔ صلوات پر محمد علیہ محمد۔ یہ ہمارے دن کی سٹارٹنگ ہو رہی ہے، یہ ہمارے دن کی شروعات ہو رہی ہے۔
پہلے مرحلے میں اللہ کی اطاعت کرنی ہے، دوسرے مرحلے میں اہل و عیال کے لیے ان کے رزق کا، ان کے نان و نفقے کا انتظام کرنا ہے۔ پھر مولا فرماتے ہیں کہ میں نے اس حال میں صبح کی کہ گویا ہمارا پڑوسی اپنے حق کا مطالبہ ہم سے کر رہا ہے۔ دیکھیے عزیزان گرامی، ہم تو بس یہی جانتے ہیں کہ ہم سے اگر مطلب ہے تو بس اپنی فیملی سے، بس اپنے گھر والوں سے، بس اپنے لوگوں سے، مگر امام کیا فرماتے ہیں کہ میں نے اس حال میں شروع کی کہ گویا ہمارا پڑوسی اپنے حق کا مطالبہ کر رہا ہے۔ لفظ پڑوسی ہے، یہ امام نے نہیں کہا ہے کہ ہمارا پڑوسی چونکہ مومن ہے اس لیے وہ اپنا حق مانگ رہا ہے۔ کاش یہ تعلیمات معصومین دنیا تک پہنچ جاتی، کاش یہ پیغامات اسلامی دنیا تک پہنچ جاتی، مگر افسوس کا مقام یہ ہے کہ لوگوں تک حکومت والا اسلام پہنچا، امام والا اسلام نہیں پہنچا۔ نہیں، لفظ بدل دو، دنیا تک ملا والا اسلام پہنچا، مولا والا اسلام نہیں پہنچا۔ صلوات پر محمد والے محمد۔ ہمارا پڑوسی اپنے حق کا ہم سے مطالبہ کر رہا ہے۔ مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جو وصیت کی ہے اپنے دو معصوم بیٹوں کو، امام حسن اور امام حسین کو، اس وصیت کی تفصیلات میں ایک وصیت یہ بھی ہے کہ بیٹا اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا۔ اور پھر مولا وجہ بیان فرماتے ہیں اپنی اسی وصیت میں، میرے لال پڑوسیوں کا خیال اس لیے رکھنا کہ میں نے پیغمبر کو جو پڑوسیوں کے حقوق بیان کرتے ہوئے سنا ہے تو مجھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ کہیں پیغمبر پڑوسی کو ہماری میراث میں نہ شامل کر دیں۔ اللہ اکبر! جس اسلام میں عام پڑوسیوں کے حق کا اتنا خیال رکھنے کی بات کی گئی ہے، اگر پڑوسی ہمارا اپنا بھائی ہو، ہمارا اپنا خون ہو، ہمارا اپنا خانوادہ ہو تو ہمیں کس قدر خیال رکھنا چاہیے۔ صلوات اور محمد والے۔ تو یہ ہے وہ ذات جو چوتھے امام کی ذات ہے۔ ایسے حالات میں بھی امام نے دنیا کو سلیقہ زندگی دیا، دنیا کو طریقہ زندگی دیا۔ امام کے پاس لوگوں سے رابطے کے لیے اور اپنی باتوں کو پہنچانے کے لیے ایک غلام ذریعہ تھے، دوسرے امام کی دعائیں ذریعہ تھیں، جو آج زبور آل محمد صحیفہ کاملہ یا صحیفہ سجادیہ کی شکل میں ہمارے درمیان موجود ہے۔ امام نے ہمیں جو سیکھ دی ہے، امام نے جو ہمیں پیغام دیا ہے، ان پیغام کی طرف اسے پڑھنے کی بھی ضرورت ہے، اسے سننے کی بھی ضرورت ہے، اس پر غور کرنے کی بھی ضرورت ہے اور اس پر عمل کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، اگر کسی نے ہم سے کوئی بدتمیزی کر دی، اسے احساس ہو گیا، اس نے آ کے معافی مانگ لیا، تو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ نہ مانگتے بچوں جاتے کہاں، یعنی فوراً اس کی کمزوری ہم سمجھتے ہیں، اس کی شرافت نہیں سمجھتے، اس کا تقویٰ نہیں سمجھتے، اس کا ایمان نہیں سمجھتے، ہم فوراً سمجھتے ہیں کہ اگر اس نے معافی مانگی ہے تو اپنی کمزوری کی بنیاد پر، اپنی کمزوری کی بنیاد پر معافی مانگی ہے۔ معافی مانگنا کمزوری نہیں ہے، معافی مانگنا غلطیوں پر ایمان اور مومن کی پہچان ہے۔
چوتھے امام فرماتے ہیں اپنی دعاؤں کے ذریعے سے، پروردگار، توجہ فرمائیں، پروردگار اگر مجھ سے کسی نے معافی مانگی اور میں نے اسے نہیں معاف کیا تو اے اللہ مجھے اس غلطی پر معاف کر دینا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ہم سے معذرت اور ایکسکیوز کر رہا ہے تو ہمارا ایمانی فریضہ یہ ہے کہ ہم اسے معاف کریں، یہ کہے کہ ہم نے معاف کیا، ہمارے خدا نے معاف کیا۔ یہ پیغام چوتھے امام کی سیرت طیبہ سے ملتا ہے۔ عجب شان ہے ہمارا یہ چوتھا امام جو اپنے صفات سے پہچانا جاتا ہے، جو اپنے القاب سے پہچانا جاتا ہے۔ امام کا نام لوگ کم جانتے ہیں۔ آپ کسی بچے سے پوچھئے چوتھے امام حضرت زین العابدین علیہ السلام، فوراً جواب ملے گا نا۔ زین العابدین آپ کا لقب ہے، سید سجاد آپ کا لقب ہے، مگر انہی القاب کے ذریعے سے آپ کی شہرت ہے، آپ کی پہچان ہے۔ نام کیا ہے آپ کا؟ نام ہے علی، نام ہے علی، مگر پہچان ہے صفات۔ گویا امام کی اس علامت نے اپنے چاہنے والوں کو یہ پیغام دے دیا کہ اگر تم ہم سے محبت کرنے والے ہو تو تمہاری پہچان تمہارا نام نہیں ہونا چاہیے، تمہارے صفات ہونے چاہیے۔ صلوات اور محمد والے محمد۔ تو یہ نام سے کم جانے جاتے ہیں، صفات سے زیادہ پہچانے جاتے ہیں۔ اور عجیب بات ہے، یہ صرف نام کے علی نہیں ہے، اس گھرانے کی تاریخ یہ ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں نام رکھنے کی رسم ہوتی ہے نا، بزرگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا نام رکھا جائے، بیٹا یا بیٹی پیدا ہوئی ہے تو جو نام بتاتے ہیں بزرگ وہی نام رکھ دیا جاتا ہے۔ تو کوئی ضروری تھوڑی ہے کہ جیسا نام ہو ویسے ہی بیٹا یا ویسی بیٹی ہو جائے، نہیں ضروری ہے نا بھائی۔ اس سے تو سامنے کی باتیں ہیں، ہم جو نام رکھتے ہیں اس میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ شخصیت کے مطابق ہو۔ نہیں، مثال دے دوں، مثلا ہم نے نام اپنے بیٹے کا عالم رکھ دیا، ایک دن اسکول نہیں گیا، ایک لفظ نہیں پڑھا، مگر چونکہ نام رکھ دیا تھا تو پورا گاؤں عالم ہی کہہ رہا ہے، جبکہ ہے نرا جاہل۔ ہم نے نام شجاع رکھ دیا اور انتہائی ڈرپوک نکلا۔ یہ سب چیزیں ہوتی رہتی ہیں، اس لیے کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے کہ آگے چل کر یہ کیا ہوگا۔ تو دنیا والے جو نام رکھتے ہیں اس میں شخصیت سے مطابقت نہیں ہوتی ہے، مگر اہل بیت کے گھرانے کا یہ کمال ہے اور ان کی تاریخ یہ ہے کہ جیسا نام ہوتا ہے ویسی ہی شخصیت ہوتی ہے۔ کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ یہ بھی تاریخ ہے کہ خود پیغمبر نے فرمایا ہے، جب مولا نے پوچھا نام رکھا تو مولا نے کہا میں آپ پر سبقت نہیں کر سکتا۔ پیغمبر نے کہا تم مجھ پر سبقت نہیں کر سکتے، میں خدا پہ سبقت نہیں کر سکتا۔ اور اتنے میں جبریل آ گئے، نام لے کر جبریل آ گئے۔ مطلب کیا ہے؟ یہ جہاں سے آتے ہیں ان کا نام بھی وہیں سے آتا ہے۔ صلوات اور محمد والے محمد۔ لہذا اگر نام ہے علی تو یہ صرف نام کے علی نہیں ہے، یہ صفات اور کمالات کے بھی علی ہیں، صفات اور کمالات کے بھی علی ہیں۔
امام حسین سے سوال کیا گیا کہ آپ نے اپنے سارے بیٹوں کے نام علی رکھ دیے، آپ نے اپنے سارے بیٹوں کے نام علی رکھ دیے؟ تو امام حسین نے جواب کیا دیا کہ اگر اللہ 1000 بیٹے ہمیں عطا کرے تو ہم سب کے نام علی رکھ دیں گے۔ کیا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جب لوگ حق کو مٹانے پہ لگ جائیں تو حق پرستوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ حق کو بچانے میں لگ جائیں۔ صلوات در محمد والے محمد۔ نام علی رکھ دیا تو نام کے علی بھی ہیں، صفات کے بھی علی ہیں۔ اب میں آپ کو وہ منظر دکھانا چاہتا ہوں، یہ تو حالات ہیں، یہ تو موقع ہیں کہ جو ان کے سامنے نہیں آئے کہ دنیا ان کی شجاعتوں کو دیکھتی، مگر کچھ حالات ایسے تاریخ نے انہی حالات میں پیدا کر دیے کہ اب جو آج کی دنیا غور کرتی ہے تو سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہے، ہاں ایسا کوئی علی ہی کہہ سکتا ہے، ایسا کوئی علی ہی کر سکتا ہے۔ یہ جو آپ بیماری کا تذکرہ سنتے ہیں، بیمار کربلا سنتے ہیں نا چوتھے امام کے حوالے سے، اس بیماری کا تذکرہ 8 محرم تک آپ کو نہیں ملے گا۔ شب عاشور سے مصلحت الہی کی بنیاد پر امام کی بیماری کا تذکرہ آپ کو تاریخ میں ملے گا، مگر 8 محرم اور 9 محرم کے دن تک آپ کو چوتھے امام کی کوئی علالت اور کوئی بیماری کا تذکرہ نہیں ملے گا۔ 7 یا 8 محرم کی تاریخ ہے، یہ نام کے علی نہیں ہیں، یہ صفات کے بھی علی ہیں۔ امام حسین خیمہ گاہ کے باہر کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جن لوگوں نے زیارت کی ہے انہیں یہ فرق باقاعدہ معلوم ہے کہ خیمہ کسے کہتے ہیں اور خیمہ گاہ کسے کہتے ہیں۔ خیمہ گاہ اس کیمپس کو کہتے ہیں جس میں خیمے لگے ہوتے ہیں، اور آج بھی کربلا میں اس کی نقل موجود ہے۔ پورا ایک کیمپس ہے، اسے خیمہ گاہ بولتے ہیں۔ اندر جائیں گے فلاں بی بی کا خیمہ، فلاں شہزادے خیمہ، فلاں کا خیمہ۔ تو امام حسین خیمہ گاہ کے اندر نہیں ہے، یعنی اس کیمپس کے باہر ہیں، کرسی پر بیٹھے ہوئے اور امام کی نگاہ سامنے ہے۔ سامنے کیا ہے؟ تا حد نظر یزید کا لشکر صحرائے کربلا میں پھیلا ہوا ہے، اور امام حسین کے ایک پہلو میں جناب علی اکبر ہیں اور دوسرے پہلو میں علی ابن الحسین ہے، یعنی چوتھے امام ہیں۔ دونوں بھائیوں نے اپنے بابا کے چہرے کی اسٹڈی کی، اپنے بابا کے چہرے کو پڑھا اور پڑھ کے یہ محسوس کیا کہ شاید بابا یزید کی لشکر کی کثرت کو دیکھ کر کچھ فکر مند ہے۔ دیکھیے ان بیٹوں نے امام حسین کے دنیا کے ہر بیٹے کو یہ پیغام دیا کہ تمہاری نگاہ اپنے باپ کے چہرے پر اس طرح سے ہو کہ تم اس کی ضرورت محسوس کر لو، باپ کو اپنی زبان سے کہنا نہ پڑے، اس کی مرضی اور اس کی منشا کو محسوس کر لو۔ دونوں بھائیوں نے محسوس کیا کہ شاید بابا کچھ فکر مند ہیں یزید کے لشکر کی کثرت کو دیکھ کر۔ چوتھے امام ایک مرتبہ سامنے آئے اور آ کے کہتے ہیں یہ صرف نام کے علی نہیں ہیں، یہ صفات کے بھی علی ہیں۔ فرماتے ہیں بابا کیا آپ یزید کے لشکر کی اس کثرت کو دیکھ کر
کچھ فکر مند ہیں؟ بابا فکر نہ کریں، اس پورے لشکر کے لیے ہم 2 بھائی کافی ہیں۔ یہ ایسے شجاع ہیں، یہ ایسے بہادر ہیں۔ اب موقع نہ ملا، دنیا نے ان کی شجاعت کے جوہر نہیں دیکھے، وہ تو حالات ایسے آ گئے تھے کہ جس کی بنیاد پر ان کے صفات جو علوی صفات تھے وہ اتنا منظر عام پر نہ آ سکے جتنا منظر عام پر آنا چاہیے تھا۔ مگر میں نے خطبے کے جملوں کو اپنی مجلس کا عنوان قرار دیا ہے، یزید کا پورا پلان تیار ہے۔ چہلو مجلس سن رہے نا آپ، یزید نے پورا پلان تیار کر رکھا ہے، کہے گا کہ بس قیدی آ جائیں اور ہم اپنی جیت کا جشن منانا شروع کر دیں۔ اسی لیے پوری دنیا سے لوگوں کو اکٹھا کر لیا، بلا لیا ہے کہ انہی کے سامنے جیت کا جشن منائیں گے اور انہی کے ذریعے سے پوری دنیا میں خبر ہماری جیت کی پہنچ جائے گی۔ وہ تفصیلات سب آپ کے پیش نظر ہیں کہ کیا کیفیت ہے دربار کی اور کیا حالت ہے دربار کی۔ اسی پلاننگ میں یزید کی ایک پلان یہ بھی تھا کہ جب یہ قیدی آ جائیں گے تو انہی قیدیوں کے سامنے ان کے آباء و اجداد کو برا اور بھلا کہلائیں گے۔ لہذا جو دربار کا پیئی خطیب تھا، جو دربار کا وظیفہ خور مقرر تھا، جو بس وہی بولنے والا تھا جتنا حکومت کی طرف سے بتایا جاتا ہوگا، اسے تیار کر رکھا گیا ہے۔ اور اہل حرم قیدیوں کی شکل میں دربار یزید میں لائے گئے۔ ادھر قیدیوں کا آنا تھا، ادھر یزید نے اپنے مقرر کو اشارہ کیا اور وہ منبر پر آ گیا۔ یزید کا مقرر یزید کے اشارے پر وہ منبر پر آ گیا۔ تو ظاہر سی بات ہے جتنی فیڈنگ کی گئی ہے اس ساری فیڈنگ کو اس نے مجمع کے سامنے ظاہر کر دیا، سب بیان کر دیا۔ جب اس کا میٹر ختم ہو گیا، اس کی تقریر ختم ہو گئی اور وہ جیسے ہی منبر سے اترا، اب اس جملے کو اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ چوتھے امام صرف نام کے علی نہیں ہے، یہ کمالات اور صفات کے بھی علی ہیں۔ ہم آپ اگر کسی کو خطیب، مقرر اور شاعر کی حیثیت سے بلا لیتے ہیں اور اگر کہیں وہ مس کر گئے، کوئی غلطی کر گئے، کوئی مسٹیک کر گئے اور اگر کسی غیر نے ٹوک دیا انہیں، تو ہم آپ الجھ جاتے ہیں کہ خطیب ہمارا تھا، مقرر ہمارا تھا، دعوت نامہ ہم نے دیا تھا، بلایا ہم نے تھا، پروگرام ہمارا تھا اور لفافہ بھی ہم ہی دینے والے تھے، آپ کون ہوتے ہیں ٹوکنے والے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے مقرر کو، عام مقرر کو دنیا میں بھی ٹوکا نہیں جا سکتا ہے۔ مگر میں یہیں رک کر کے ایک بات سارے مومنین سے اور خاص کر پروگرام کی انتظامیہ سے آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب بھی آپ مقرر، خطیب یا شاعر کا انتخاب کریں تو اپنے مقامی عالم دین سے رابطہ ضرور کریں اور اس سے مشورے کے بعد ہی کسی بھی مقرر، کسی بھی خطیب، کسی بھی شاعر کا آپ انتخاب کریں۔
حالات بہت خراب ہیں، بہت نازک ہیں، لہذا خود بھی بچیے اور سماج اور معاشرے کو بھی بچائیے۔ آپ کے یہاں تو نماز جمعہ بھی ہوتی ہے، امام جمعہ سے مشورہ کیجیے، جو اور مقامی علماء کرام ہیں ان سے مشورے کے بعد ہی کسی بھی خطیب، کسی بھی مقرر اور کسی بھی شاعر کو دعوت نامہ دیجیے۔ صلوات بر محمد والے محمد۔ تو عام مقرر کو نہیں روکا جا سکتا، مگر دربار یزید میں کیا ہوا؟ جیسے ہی یزید کا مقرر ممبر سے نیچے اترا، امام سجاد فرماتے ہیں وقت علی آواز دے رہا ہے، ویلکا یا ایھا الخاطب۔ یزید کے مقرر کو جیسے ہی امام نے ان جملوں سے خطاب کیا، پورا دربار سکتے میں آ گیا۔ ارے یہ ہتھکڑی، یہ بیڑی، یہ زنجیریں، یہ نقاہت، یہ غم، یہ مصیبت، یہ قید و بند اور ہمت، شجاعت، بہادری، اب انہیں کون بتائے کہ یہ وقت کا علی ہے؟ صلوات بر محمد والے محمد۔ یزید کے مقرر کو ٹوکنا یہ آپ محسوس کر سکتے ہیں، کوئی معمولی بات نہیں ہو سکتی ہے۔ اچھا صرف ٹوکا ہی نہیں، امام نے آگے فرمایا کہ تو نے کیا غضب کیا کہ لوگوں کی خوشنودی کے لیے اللہ کی ناراضگی مول لے لے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام نے اس مقرر کو یہ بھی پیغام دے دیا کہ اگر کوئی مقرر ہے تو اسے لوگوں کی خوشنودی نہیں دیکھنی چاہیے، بلکہ خوشنودی پروردگار کا خیال رکھنا چاہیے۔ صلوات بر محمد والے محمد۔ خوشنودی پروردگار کا خیال رکھنا چاہیے۔ ٹوک دیا اسے اور اس کی ساری باتوں کی امام نے ہوا نکال دی، دھجیاں اڑا دی، اور ایک بات کا یہ بھی پیغام دے دیا کہ جس یزید نے مشہور یہ کیا ہے کہ جسے مارا ہے، جسے قیدی بنایا ہے، وہ باغی ہیں، لہذا امام نے خوشنودی پروردگار کے جملے کہہ کر کے پورے دربار کو سوچنے پر مجبور کر دیا کہ تمہیں باغی بتایا گیا ہے نا، مگر جیسے ہی اللہ کا نام ہماری زبان پر آئے گا تم سوچنے پر مجبور ہو جاؤ گے یزید کیا کہہ رہا ہے اور یہ کیا کہہ رہا ہے۔ صلوات بر محمد والے محمد۔ جسے یزید باغی بتا رہا ہے وہ تو اللہ کی باتیں کر رہا ہے، وہ تو اللہ کی باتیں کر رہا ہے۔ اور ایک مرتبہ اسے ٹوکنے کے بعد امام سجاد دربار یزید میں یزید کی طرف مخاطب ہوئے۔ اس سے پہلے یہ تمہید سن لیجئے، ذرا سا مرتبہ ہمیں مل جاتا ہے نا تو چاہتے ایک لائن کا لقب لگے ہمارے نام کے آگے، 4-6 القابات ہمارے نام کے آگے لکھے بھی جائیں، اور جب ناظم بلائیں تو انہیں القابات کے ذریعے سے بلائیں۔ ذرا سا مرتبہ اگر مل گیا یعنی صرف ذاکر حسین ہو گئے۔ اچھا دیکھیں یہ بھی عجیب بات ہے، شرف ملتا ہے امام حسین کے صدقے میں اور اس کا استعمال ہم اپنی ذات کے لیے کرنے لگتے ہیں۔ صلوات بر محمد والے محمد۔ تو ذرا سا مرتبہ ملتا ہے تو آداب و القاب کے ساتھ چاہتے ہیں کہ ہمارا نام لیا جائے۔ امام نے
یزید کے دربار میں یزید کے سامنے جو اسے مخاطب کیا خطاب کیا ہے وہ کن لفظوں کے؟ اذن لی یا یزید، اے یزید کیا مجھے بھی اجازت ہے؟ بس یہ جملہ کہنا تھا کہ پورا دربار انگشت بدننا ہو گیا۔ ارے یہ کون ہے جو یزید کو یزید کہہ کے خطاب کر رہا ہے؟ یہ امام پوری دنیا کو بتا رہے ہیں کہ ہم نام کے علی نہیں ہیں، ہم کمالات کے بھی علی ہیں۔ صلوات بر محمد والے تو یہ ہے وہ ذات، یہ ہے وہ ہمارا امام کہ جس نے ایسے حالات میں بھی اپنی منصبی ذمہ داریوں کی ادائیگی میں ایک لمحے کے لیے بھی کوئی کمی نہ آنے دی۔ بس ہاں حالات ایسے پیدا ہوئے کہ یزید نے زندان شام سے چوتھے امام کو دربار میں بلایا، اور جب امام دربار میں گئے اور بہت دیر تک واپس نہ آئے تو ثانی زہرا زندان میں ٹہلنے لگی اور بار بار ہاتھوں کو بارگاہ خداوندی میں بلند کر کے کہنے لگی، پروردگار میرا آخری سہارا سجاد، اللہ میرا آخری سہارا، وقت کی حجت بہت دیر سے دربار یزید میں گیا ہے، ابھی تک واپس نہیں آیا، اللہ میرے بھتیجے کی حفاظت کرنا۔ ابھی ثانی زہرا دعا کر ہی رہی تھی، کیا دیکھتی ہیں کہ امام سجاد زندان میں داخل ہو رہے ہیں، مگر انداز بدلا ہوا ہے، ہاتھوں میں ہتکڑی نہیں ہے، پیروں میں بیڑی نہیں ہے، گلے میں خاردار طوق نہیں ہے، کمر میں لنگر نہیں ہے۔ ثانی زہرا نے دیکھا، ایک مرتبہ دیکھ کے فرماتی ہیں، میرے لال خیر تو ہے؟ بیٹا کیا ہوا؟ کہا پھپھی اماں یزید نے ہمیں آزاد کر دیا ہے، یزید نے ہمیں آزاد کر دیا ہے۔ کہا اور کیا کہا ہے؟ کہا یزید نے کہا ہے کہ چاہے یہاں رہو، چاہے کربلا جاؤ، چاہے مدینے چلے جاؤ۔ کہا اور کیا کہا ہے؟ کہا یزید نے کہا ہے کہ سید سجاد کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ تم اپنے بابا کا خوں بہا لے لو؟ بس ثانی زہرا نے ان جملوں کو سنا، میرے لال سجاد تم نے کیا جواب دیا؟ میرے لال تم نے کیا کہا؟ کہا پھپھی اماں میں نے کوئی جواب نہیں دیا، امام ہیں، امام عادل ہوتا ہے، انہیں پتا ہے کہ جیت کا صحرا کس کے سر بندھنا چاہیے۔ فرماتے پھپھی اماں میں نے کوئی جواب نہیں دیا، میں نے یزید کو فقط یہی جواب دیا ہے کہ یزید میں تیرے کسی سوال کا جواب اس وقت تک نہیں دے سکتا جب تک کہ اپنی پھپھی سے مشورہ نہ کر لوں۔ شاباش میرے لال تم نے خوب جواب دیا، تو جاؤ میرے لال جا کے یزید سے کہہ دو کہ میں کون ہوتا ہوں خوں بہا لینے والا، اگر خوں بہا دینا ہی ہے تو اس رسول کو دینا کہ جس نے اپنی زبان چسا چسا کے میرے بابا کو پالا تھا۔ اے میرے لال سجاد جا کے یزید سے کہہ دو کہ ہم ابھی کہیں نہیں جائیں گے، ہم ابھی کہیں نہیں جائیں گے، ہم پہلے ماتم کریں گے، ہم پہلے مجلس کریں گے، ہم پہلے اپنے مرنے والوں پر آنسو بہائیں گے۔ ساری باتیں امام سجاد نے یزید تک پہنچا دی۔ لیجیے عزیزو بس میں نے ختم کر دی آپ کی زحمت۔ یزید کی طرف سے گھر خالی کرایا گیا، فرش عزا بچھایا گیا، شام کی عورتوں نے سیاہ لباس پہنے، مجلس آراستہ ہو گئی۔ ہاں یہ پہلی مجلس تھی جو زندان شام میں رہائی کے بعد ثانی زہرا منعقد کر رہی ہے، اور اس مجلس کی خطیب کوئی اور ذات نہیں ہے بلکہ
یہ خود ثانی زہرا ہے۔ ارے کتابوں میں پڑھ کے، ذاکروں سے سن کے جب مصائب بیان ہوتا ہے تو سننے والے برداشت نہیں کر پاتے ہیں۔ ارے سوچو تو ذرا اس مجلس کا حال کیا ہوا ہوگا کہ جس مجلس کو پڑھنے والی ذات ایسی ہو کہ جس نے سنا نہیں ہے، پڑھا نہیں ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا 70 قدموں کے فاصلے سے شمر کن خنجر چلا رہا ہے، بھائی کے سر و تل میں جدائی ہو رہی ہے۔ ثانیہ زہرا نے فضائل بھی بیان کیے، مصائب بھی بیان کیے۔ اے شام کی عورتوں، جانتی ہو میرا بھائی کون تھا؟ میرا بھائی وہ تھا کہ جس کے لیے رسول ناقہ بنے تھے۔ میرا بھائی وہ تھا کہ جس کی گہوارہ جنبانی جبریل کرتے تھے۔ میرا بھائی وہ تھا کہ جس کے لیے تمہارے رسول نے سجدے کو طول دیا تھا۔ اور ایک مرتبہ فضائل بیان کرتے کرتے مصائب کی منزل میں آئی۔ اے شام کی عورتوں، جس میرے بھائی کا یہ مرتبہ تھا، اسی میرے بھیا کو یزید نے کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا۔ لیجیے عزیزو، ایک وقت وہ آیا ہے کہ جب کٹے ہوئے سر اور تبرکات جو کربلا کے میدان میں لوٹے گئے تھے وہ واپس آنا شروع ہوئے۔ ایک مرتبہ کٹے ہوئے سر آنے لگے، کٹے ہوئے سر آنے لگے۔ عباس کا سر آیا، ام کلثوم نے بڑھ کے لے لیا۔ اصغر کا سر آیا، ام رباب نے لے لیا۔ قاسم کا سر آیا، ام فروا نے لے لیا۔ مگر 2 سر ایسے آئے کہ جن کا لینے والا کوئی نہ تھا۔ شام کی عورتوں نے یہ منظر دیکھا، ایک مرتبہ طلب کے کہتی ہیں کیا ان بچوں کی ماں زندہ نہیں ہے؟ ثانیہ زہرا تڑپ گئی، اے بیویوں، ارے ان بچوں کی بد نصیب ماں میں زینب ہوں، مگر جب تک بھیا حسین پر آنسو نہ بہا لوں گی، جب تک بھیا کا ماتم نہ کر لوں گی، میں اپنے گود کے پالوں اونو محمد پر آنسو نہ بہاؤں گی۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا قلب ایم قلب ینقلبون۔ گزارش ہے ایک مرتبہ اور سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر کے نبی حسن مرحوم ابن سید حسن مرحوم، حسن حیدر مرحوم ابن کرار حسین مرحوم، اعظم عباس مرحوم ابن انور حسین مرحوم، ان کی ارواح کو عیسیٰ